بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ومن نفثه ومن همزه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16، 17، 18 اس پر تھوڑا سا اس کا ترجمہ اور سادہ انشاءاللہ فہم، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی ایکسپلینیشن، شرح تشریح انشاءاللہ اس کی ہم ایک ادنا کوشش کریں گے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی اس سے سب کو فائدہ ہوگا، دلوں کو انشاءاللہ ایمان اور نور ہدایت اللہ کے حکم سے نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے کہا، جو میں نے ان کی تلاوت کی قرات حفص عاصم کو ہم نے فالو کرتے ہوئے کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو منافق لوگ ہیں، چونکہ بات منافقین کی ہو رہی تھی اور یہ وہ شعبہ ہے جو ایک مسلمانوں کے اندر کا ایک گروہ ہے، بہت بڑی جماعت ہے یہ، تو اس لیے اس پہ آیات بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو آج 16، 17، 18 میں بھی یہی بات چل رہی۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی۔ پہلی 5 آیتوں کے بعد سے منافقوں کا ہی بیان چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، تو ان کا یہ جو انہوں نے ٹرانزیکشن کی ہے نا، اس ٹرانزیکشن کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، کوئی نفع نہیں ہونے والا، اور نہ ہی ان کو کوئی ہدایت نصیب ہوگی۔ یہ ہدایت پر نہیں ہے ایسا ہی جو کام کر رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے، ان کی اللہ تعالیٰ ایک ضرب المثل دینے والا ہے کہ جیسے کسی نے آگ روشن کی اور اس آگ سے جب خوب جسے کہتے ہیں نا روشنی ہو گئی، اجالا ہو گیا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ سب کچھ روشنی آ گئی، آگ سے روشنی آ گئی، اب وہ روشنی میں جس کو دیکھنے کے لیے بھی ایک روشنی چاہیے نا، تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ روشنی ان سے ختم کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو نور تھا وہ ان کا لے گیا اللہ تعالیٰ، اور ان کو گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دیا گیا، اور اب یہ نہیں دیکھ سکتے، اور یہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں، اور یہ اب رجوع نہیں کریں گے، یہ واپس نہیں آنے والے۔ جی ہاں، یہ وہ بندہ ہے جسے کہتے ہیں نا کامل منافق، بالکل مکمل شدید خطرناک قسم کا منافق، جس کا معاملہ بھی سمجھیں مہروں والا ہی معاملہ ہے کہ دل پہ مہر سٹیمپ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال سے بھی واضح کیا، اور 18ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے دور جا چکے ہیں کہ بالکل جیسے کوئی آدمی بہرا ہے، گونگا ہے اور اندھا ہے۔ تو یہ حال ہو گیا ان کا۔ 16، 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ نے ایک گمراہی کا ذکر کیا اور اس گمراہی کی مثال بھی دی۔ اب اگلی آیت میں بھی ایک اور مثال آئے گی، ہم اس ضرب المثل کی بعد میں بات کریں گے۔ یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی شان ہے کہ قرآن پاک میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات سمجھائی ہے نا، اس کو صرف خالی حکم دے کے یا فیصلہ دے کے نہیں سمجھا دیا، اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کی حکمت بتائی ہے، وجہ بتائی ہے، ریزننگ بتائی ہے، ایک لاجک بتایا ہے کہ یہ کس قسم کے یہ کام ہو رہا ہے، تو اس کے لیے مثالیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ضرب المثل اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اردو میں بھی لوگ اس سے واقف ہیں۔ تو مثال دے کے سمجھایا جانا جو نا وہ بڑی اہم بات ہے، اور یہاں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ دیکھیں یہ منافق جو آدمی ہوتا ہے نا، جو آدمی منافقت کے راستوں پہ چل پڑتا ہے، اور اس کی نشانیاں ہم مزید انشاءاللہ جب یہ آیات مکمل ہو جائیں گی نا، تو پھر ہم اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے بھی مزید ہم نشانیوں کو تھوڑا ایک ہائی لائٹ کر کے نا ایک بیان آخر میں کر دیں گے، تاکہ قرآن اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی حکمت سے واضح ہو جائے کہ منافق ہوتا کون ہے، تو مکمل پتہ چل جائے، تاکہ اس کی بنیاد پر ہم اپنی زندگیوں کو قرآن اور رسول اللہ کی زندگی کی سیرت کی روشنی میں اپنی زندگی کو سیدھے راستے پہ ہم چلا سکیں۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسی گمراہی پہ گئے ہیں کہ انہوں نے خود یعنی کہ ایک ایسی سودا کیا، ایسا گھاٹے کا سودا کیا جس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو منافع ہوگا، لیکن منافع نہیں ہے یہ، بلکہ نقصان ہے، سراسر خسارہ ہے۔ دیکھیں نا، دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے، جو منافقت میں پڑ جاتا ہے آدمی، جو
جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، یا مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے، یا وہ پکا ہی منافق ہے، اندر سے چھپا ہوا سمجھے کافر ہے، ایک ایسے منافق بھی ہوتے ہیں۔ پھر ایک ایسا منافق ہوتا ہے جو نعوذ باللہ ہم جیسے گناہگار بھی ہو سکتے ہیں اس میں، کہ جو لوگوں کے سامنے تو نیک ہے اور ویسے گناہ کرتا ہے۔ ایسے منافقوں کو بظاہر تو بڑا ان کی یہ اچھی بات ہے جی کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، تو لوگوں کے سامنے ماشاءاللہ حاجی صاحب اور وہ مختلف القابات اور شیخ صاحب اور حافظ صاحب اور مولانا صاحب، اور یا پھر فلاں بزرگ، فلاں صاحب، فلاں معزز شخصیت، فلاں ڈاکٹر صاحب، فلاں بڑی ان کی سوسائٹی میں عزت ہے، اسٹیٹس ہے، چاہے وہ دنیاوی ہے یا دینی ہے۔ میں نے دونوں شعبے سارے کور کر دیے کہ چاہے وہ کوئی دنیاوی شعبہ ہے یا دینی ہے، ساروں میں بڑے بڑے صاحب ہیں، مگر در حقیقت اچھا وہ بڑا ان کو لگتا ہے کہ یار بڑا کام سیٹ جا رہا ہے کہ ہم نے تو دنیا میں بھی لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے، اور دین کا بھی ایک مطلب چل رہا ہے، ایک ڈھونگ چل رہا ہے نعوذ باللہ، یا لبادہ اڑا ہوا ہے، ایک کور ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ تو دنیاوی لحاظ سے تو تم سمجھے بیٹھے ہو کہ یہ بڑی زبردست وہ فائدے کی چیز ہے، مگر یہ در حقیقت مکمل خسارہ ہے، نقصان ہے، اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے تمہارے لیے، اس راستے پہ ہدایت نہیں ملنے والی، یہ راستہ چھوڑو گے تو ہدایت ملے گی، ورنہ حال یہ ہو چکا ہے کہ مثال میں تمہیں سمجھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا آؤ میں تمہیں ایک مثال سمجھاتا ہوں، تمہاری مثال ایسی ہے، تم جو منافقت کے راستوں پہ چل پڑے ہو نا، یہ مختلف منافقی خصلتیں ہیں نا، تو اللہ کہتا ہے تم ان راستوں پہ چل پڑے ہو نا، یہ ایسے ہی ہے کہ کسی بندے نے آگ روشن کی۔ آگ روشن کرنے سے مراد کیا ہے؟ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا تو ایک روشنی کی شمع بلند کر دی، تو اب تم نے بجائے اس کے کہ اس روشنی سے جس دیکھنے کے لیے تمہیں ایک اور روشنی چاہیے تھی، وہ دوسری روشنی کون سی تھی؟ وہ ہے آنکھ اور دل، نور ہدایت والی روشنی۔ تم نے اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کی بجائے تمہاری وہ روشنی تم نے خود ہی ختم کر دی۔ تم نے اس روشنی سے فائدہ لینا، اسے کہتے ہیں نا، آپ پینگوئنز کی مثال لیتے ہیں نا، سائنسدان بولتے ہیں کہ یہ اڑنا جانتے تھے مگر انہوں نے اڑنا چھوڑ دیا، تو اب یہ ان کی جو اگلی نسلیں آئیں وہ اڑنا ہی بھول گئیں۔ تو منافق کی بھی وہی حال ہے کہ اس کے پاس نور تھا، جس نور ہدایت سے اس نے کلمہ پڑھا، لیکن وہ جو اگلی ہدایت ملنی تھی نا وہ اب نہیں ملنی۔ وہ اس لیے نہیں ملنی کہ میں نے اس ہدایت سے کام ہی نہیں لیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، جو ہدایت پانے والے ہوتے ہیں یا جو ہدایت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، جو صراط مستقیم پہ چلتے ہیں، ان کو ہم زیادہ ہدایت پہ لے آتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں اور تقوی دیتے ہیں۔ یہ زادہم ہدی کہ ہدایت زیادہ ملے گی اور ملے گی اور اس میں برکت ہوگی، وہ ہے خاص نور ہدایت۔ تو یعنی کہ ایک ظاہر کا کام ہے، وہ ہے شمع روشن کرنا، اعلان کرنا یا ظاہری نیک کام کرنا، اور باطن کا کام ہوتا ہے پھر اس روشنی کو، اس ہدایت کو لے کر آگے چلنا۔ وہ اللہ لے گیا، ختم ہو گیا وہ معاملہ، کیونکہ انہوں نے خود ہی چھوڑ دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کو پھر یہ خود اندھیروں میں چلے گئے۔ دیکھیں نا آپ کے ارد گرد بڑی روشنیاں، لائٹیں، بڑی چکا چوند سب کچھ، کہتے ہیں نا چمک دمک ہے، مگر آپ اگر خود ہی اندھے ہو گئے، میں اندھا ہو گیا، تو فائدہ کیا ہوا؟ ملنا تو کچھ بھی نہیں، تو وہ تو گمراہی ہے۔ تو اس لیے دو طرح کی روشنیاں بڑی اہم ہیں، ایک روشنی ہے ظاہر کی، یا اس کو کہہ لیں آپ کا زبان سے اعلان، نور ہدایت کو حق ماننا، اور دوسرا ہے اس پہ چلنا۔ یہ جو چلنے والا کام ہے نا، یہی ہے وہ ہدایت جس کو ہم اہدنا الصراط المستقیم کے نام سے بار بار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اس راستے پہ چلتا رکھ، ہمیں چلتے رہنا ہے۔ اللہ نے کہا جب یہ انہوں نے چھوڑ دیا یہ راستہ، حالانکہ روشنی خود لگائی، جیسے کسی نے آگ لگائی، اب آگ لگی ہوئی ہے، جل رہی ہے، وہ کہتے ہیں نا ایک فائر پٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، چولہا جلایا ہوا روشنی پہ، اس روشنی سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ لائٹ دیا جلا لیا، اس سے فائدہ تبھی ہوگا نا جب میری اپنی آنکھیں دیکھنے والی ہوں، دل کی آنکھ، ظاہر کی آنکھ دونوں کھلی ہوں، وہ تو بند ہو گئی۔ تو اللہ نے کہا بس یہ جب انہوں نے بند کر دیے تو اللہ بھی ان سے لے گیا، بالکل جس طرح اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، میں پھر ایسے بندے کو چھوڑ دیتا ہوں کہ جا جدھر چلنا چاہتا ہے، تو اپنا بیڑا غرق کرنا چاہ رہا ہے تو جا، میں تجھے زبردستی نہیں کھینچوں گا، تو زبردستی کھینچوں گا تو کہے گا واہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، میں تو چاہتا ہی نہیں ہدایت اور تو مجھے زبردستی ہدایت پہ لا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جتنی مرضی ان کی آنکھیں خوبصورت ہوں، بدن جسم خوبصورت ہوں، ہاتھ خوبصورت ہوں، کان خوبصورت ہوں، کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یہ رجوع نہیں کرنے والے، ہدایت پر نہیں آنے والے۔
توبہ توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمم بکمن عمیون سے بچائے، بہرا گونگا اندھا. الاعمى اعمى القلب، عربی کی ایک ضرب المثل بھی ہے، غالباً یہ حدیث نہیں ہے، ضرب المثل ہے. یہ بھی ایک محاورہ ہے بڑا پیارا کہ اندھا وہ ہوتا ہے جو دل کا اندھا ہوتا ہے. تو یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان لوگوں کو، حالانکہ ان کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی سلامت ہے، فزیکلی یہ گونگے بہرے اندھے نہیں ہیں، یہ ان کی آنکھیں بھی صحیح ہیں، کان بھی صحیح ہیں، ناک سب کچھ صحیح ہے، بڑے خوبصورت لوگ لگتے ہیں بظاہر، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میری بارگاہ میں، میری ڈکشنری میں، یعنی میری کتاب میں، لوح محفوظ جو اللہ کا ہے نا، وہاں یہ لکھ دیے گئے ہیں کہ یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں. ان کے معاملات جو ہے نا اب ٹھپ ہو گئے ہیں، سیلیں لگ گئی ہیں کہ یہ تباہ ہو گئے. اللہ کے کوئی بہت بڑا، جسے کہتے ہیں نا ڈراسٹک چینج، دوبارہ سے کوئی توبہ کرے، کلمہ پڑھے اور دوبارہ سے نور ہدایت پہ چلنے کا فیصلہ کرے، پھر ہی اس کی واپسی ہے، ورنہ واپسی بہت مشکل ہے. بہت بڑی میجر جسے کہتے ہیں نا، ایک معجزانہ تبدیلی جسے کہتے ہیں نا، 180 ڈگری یو ٹرن کہہ لیں یا 180 ڈگری ٹرن کہہ لیں یا 360 شفٹ بول لیں، یہ کرنا پڑے گا ورنہ کام خراب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت دے، منافقت کے ہر شعبے سے، چھوٹا بڑا نفاق، ہر نفاق سے ہمیں محفوظ رکھے، اور قرآن پاک کی آیتوں کو ہماری زندگیوں پہ میں شامل بھی کرے تاکہ ہم ان سے ہدایت لیں، اور جس ہدایت کو ہم نے مانا ہے کلمہ طیبہ کے ذریعے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے، اس ہدایت پہ ہم چلتے بھی رہیں، ورنہ منافقت بڑی خطرناک چیز ہے، یہ کبھی بھی نقب لگا کے اندر آ سکتی ہے. واللہ اعلم.